السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جرنیل صحابہ میں ہم جس شخصیت کا تذکرہ کریں گے، ہم تذکرہ کریں گے آج قادسیہ کے بطل جلیل، ایران کے فاتح کا۔ ہم بات کریں گے آج مدائن میں اپنی عقل و فراست کے جھنڈے گاڑنے والے کا۔ ہم بات کریں گے آج عراق کے ہر دل عزیز گورنر کا۔ ہم بات کریں گے آج دریائے دجلہ میں بے خطر گھوڑے دوڑانے والے کا۔ ہم بات کریں گے آج ایران میں پوجی جانے والی آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دینے والے کا۔ ہم بات کریں گے آج کوفہ شہر کو آباد کرنے والے کا۔ ہم بات کریں گے آج مدینہ منورہ سے بے حد محبت کرنے والے کا۔ ہم بات کریں گے آج شاہ امم رسول معظم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت پانے والے کا۔ ہم بات کریں گے آج جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ ہم بات کریں گے آج اس شخصیت کا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستجاب الدعوات کہا۔ ہم بات کریں گے آج جس نے اپنی ماں کو کہا، اگر تیری سو جانے بھی ہوں اور اگر وہ نکل جائیں تو میں پھر بھی اپنے پرانے دین کے اوپر یعنی عالم کفر کے اوپر دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ تو وہ شخصیت ہیں اسلام کی ہر دل عزیز شخصیت، عظیم جرنیل اور ہر دل عزیز حکمران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر ہم بات کریں حضرت سعد بن ابی وقاص کے جسم کے خد و خال کی، ان کا جسم لمبا قد، گٹھا ہوا سڈول جسم، کڑیل جوان، گھنگریالے بال، چوڑا سینہ، گندمی رنگ، پاکیزہ عادات و اطوار، خشوع و خضوع سے آراستہ، جرأت و شجاعت اور تحمل و بردباری کا خوگر، عابد، زاہد اور شب زندہ دار، سخاوت، انکساری، ایثار، قربانی اور خشیت الہی جیسے اوصاف حمیدہ سے متصف ان خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک، جنہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، اور وہ جلیل القدر صحابی جس کے متعلق شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، الہی اس کی دعا قبول فرمانا اور اس کی تیر کو سیدھا رکھنا۔ بیعت رضوان میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرتے ہوئے قرآن حکیم میں اپنا نام درج کرانے والا قسمت کا دھنی، غزوہ بدر میں شرکت کا اعزاز حاصل کرنے والا نڈر سپاہی، غزوہ احد میں دشمن پر تیروں کی بوچھاڑ کرنے والا تجربہ کار تیر انداز، جس سے خوش ہو کر شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد تیر چلاؤ اس پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 17 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، دار ارقم میں تربیت حاصل کی، شعب ابی طالب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصائب و مشکلات کو خندہ پیشانی سے جھیلا، پوری زندگی ایک عظیم جرنیل کی حیثیت سے میدان جنگ میں کارہائی نمایاں سر انجام دیتے رہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عام مسلمانوں کے لیے بالعموم اور فوجی جوانوں کے لیے بالخصوص مشعل راہ ہے۔ سرزمین عراق کے مشہور و معروف مقام فرج اثر، جس پر لشکر اسلام کا عراقی فوج سے آمنا سامنا ہوا۔ عراقی لشکر جرار خان ٹھوک کا میدان میں اترا ہوا تھا، گونسان کا رن پڑا۔ دشمن کی طرف سے حملہ اس قدر زوردار اور تیز تھا کہ ایک ہی دن میں 4000 مجاہد شہید ہو گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ اندوہناک خبر سن کر بہت افسردہ ہوئے، اور انہوں نے خود میدان کارزار میں پہنچ کر لشکر اسلام کی قیادت سنبھالنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور دارالخلافہ مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے کا حکم صادر فرمایا۔ چند مجاہدین کو ساتھ لیا اور سوئے عراق چل دیے۔ ابھی مدینہ منورہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پتہ چلا امیر المؤمنین راحت سفر باندھ کر چل دیے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر بہت گھبرائے، انہیں اپنے اس ارادے سے روکنے کے لیے پیچھے دوڑے۔ حضرت عمر بن خطاب ابھی تھوڑی دور گئے تھے، ان کا راستہ روکا اور عرض کیا، امیر المؤمنین آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، ان حالات میں آپ کا مرکز اسلام مدینہ منورہ میں رہنا بہت ضروری ہے۔ میری رائے میں بہتر یہ ہے لشکر اسلام کی قیادت کسی تجربہ کار اور نڈر جرنیل کے سپرد کی جائے۔ اس وقت مسلمان
نازک ترین حالات سے دوچار ہے، امت مسلمہ کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ میدان کارزار میں اترنے والے اور اپنے جنگی حکمت عملی سے دشمن کا منہ موڑنے والے جوان مرد، شیر دل، ماہر مجاہدین موجود ہیں۔ یہ درد بھری باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک کے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مشورہ کے لیے بلایا۔ متفقہ طور پر یہ طے پایا کہ امیر المؤمنین کو واپس مدینہ جانا چاہیے اور عراق میں برسر پیکار لشکر اسلام کی قیادت کے لیے کسی تجربہ کار اور ماہر حرب و ضرب کا انتخاب عمل میں لانا چاہیے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجتماعی فیصلے کا احترام کرتے ہوئے واپس مدینہ تشریف لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مشاورت کے لیے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ کون سا مرد میدان ہے جسے اس خطرناک مہم کو سر کرنے کے لیے لشکر اسلام کا قائد بنا کر بھیجا جائے۔ صحابہ کرام سر جوڑ کر سوچنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سر اٹھایا اور پکار کا کہا، وہ مجھے مل گیا جس کی ہمیں تلاش ہے۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، شیر دل جوان سعد بن ابی وقاص۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس انتخاب پر خوش ہوئے اور بھرپور تائید کی۔ امیر المؤمنین نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو لشکر اسلام کا قائد بنا کر عراق روانہ کر دیا۔ یہ عظیم جرنیل ایک روز اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے خوش آمدید کہتے ہوئے محبت بھرے انداز میں حاضرین سے کہا، یہ میرا ماموں ہے، اس جیسا کسی کا ماموں ہو تو دکھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رشتے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کے عمزاد بھائی تھے۔ آپ عالم شباب میں اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے تربیتی مرکز دارالارقم میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوتے ہوئے ان خوش نصیب جلیل قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کی، جنہوں نے پہلے ہی مرحلے پر دعوت اسلام کو قبول کیا۔ جن مقدس ہستیوں نے سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، وہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبداللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ حضرت سعد کفار کے شر سے بچنے کی خاطر عام طور پر مکہ مکرمہ کے گرد و رواح میں ویران و سنسان جگہوں پر چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک خفیہ جگہ میں مصروف عبادت تھے۔ قریش مکہ کے چند شرارتی نوجوان اس طرف آ نکلے۔ انہوں نے حضرت سعد اور ان کے ساتھیوں کو مصروف عبادت دیکھا تو کھلکھلا کے ہنس دیے اور توہین آمیز مذاق کرنے لگے۔ حضرت سعد یہ منظر دیکھ کر کبیرہ خاطر ہوئے اور غصے میں آ کر قریب پڑی کی ہڈی اٹھا کر پورے زور سے انہیں دے ماری، جو تیر کی طرح سیدھی ان کے ایک ساتھی کے سر پر جا لگی، جس سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور وہ سب خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے سے ٹکراتے گرتے گراتے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف سے اسلامی حمیت اور دینی غیرت کی بنا پر یہ پہلا جرأت مندانہ اقدام تھا جو دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہو۔ یوں تو حضرت سعد بن ابی وقاص بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، لیکن آپ کی دو خوبیاں ایسی ہیں جن کی بنا پر آپ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ممتاز دکھائی دیتے ہیں۔ ایک آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں انہیں بڑی مہارت سے تیر چلاتے دیکھا تو محبت بھرے انداز میں یہ ارشاد فرمایا، سعد تیر چلاتی جاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے۔ بلا شبہ یہ ایک اعزاز ہے جس پر آپ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں منفرد نظر آتے ہیں۔ دوسری خوبی آپ کے مستجاب الدعوات ہونے کی ہے۔ ان کے متعلق شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ الہی سعد کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشنے۔ اس کے بعد حضرت سعد جو بھی دعا مانگتے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے بخشتے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی شجاعت و بہادری کا پورے عرب میں چرچا تھا۔
دشمن کو زیر کرنے کے لیے آپ کے پاس دو زبردست ہتھیار تھے، وہ تھے تیر اور دعا۔ ان کی تیر کا نشانہ کبھی خطا نہ جاتا۔ غزوہ احد میں ایک ایسا خطرناک دشمن سامنے آیا جس کے تابڑ توڑ حملوں سے مسلمان پریشان ہو چکے تھے۔ شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے سعد اس پر تیر چلاؤ۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ کے ترکش میں تیر بالکل ختم ہو چکے تھے، لیکن شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ضروری تھا۔ آپ میدان میں ادھر ادھر تیر تلاش کرنے لگے۔ تلاش بسیار کے بعد آپ کی نگاہ ایک تیر پر پڑی جو پچھلی جانب سے ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ نے نشانہ باندھ کر تیر دشمن پر چلایا جو سیدھا اس کی پیشانی پر جا کر پیوست ہو گیا، اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دھڑام سے زمین پر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے واصل جہنم ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور تیر زمین پر پڑا دکھائی دیا، اسے اٹھا کر ایک دوسرے دشمن کے حلق کا نشانہ لیا، تیر سیدھا اس کے حلق میں جا کر پیوست ہو گیا، جس کے اس کی زبان لٹک گئی اور گردن لڑک گئی، جس وزن میں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ آپ کے وفادار ساتھی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے حق میں یہ دعا کی، الہی سعد کے تیر کو سیدھا رکھنا اور اس کی دعا کو قبول کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے متعلق یہ مشہور تھا، ان کی دعا اثر انگیز ہونے میں تیز تلوار کی مانند ہیں۔ ان کے فرزند ارجمند حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ابا جان نے کسی شخص کو بک بک کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے اس کی طرف غور سے دیکھا کہ وہ حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے خلاف عرضہ سرائی کر رہا ہے۔ آپ نے اسے منع کیا، لیکن وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا۔ آپ نے غضبناک انداز میں کہا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے بددعا دوں گا، بہتر ہے کہ تو اپنی زبان کو سنبھال۔ وہ اکڑ کر بولا، جاؤ میاں، جو کرنا ہے کر لو، مجھے دھمکی اس طرح دے رہے ہو جیسے تم کوئی پیغمبر ہو۔ یہ منہ اور مسور کی دال، آئے بڑے بددعا دینے والے۔ اس کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر آپ واپس پلٹے، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، الہی تو جانتا ہے یہ شخص ایسے پاک باز لوگوں کو گالی دے رہا ہے جن کی نیکیوں سے تو راضی ہے، اس کا انہیں گالی دینا یقیناً تجھے ناپسند ہوگا، الہی اسے دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنا دے۔ حضرت سعد ابھی دعا سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بکھری ہوئی اونٹنی رسی تڑوا کے اپنے گھر سے نکل کر لوگوں کے ہجوم میں داخل ہوئی، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ وہ کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے خونخوار جبڑے میں ایک شخص کا سر پکڑ کر زوردار انداز میں جھنجھوڑنا شروع کیا، جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ چشم و زن میں لقمہ اجل بن گئی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ انش بداؤں تھے، ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ مرنے والا وہی شخص تھا جو تھوڑی دیر پہلے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گالیاں دے رہا تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے خلاف بارگاہ الہی میں دعا کی۔ واقعی اسے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے سامان عبرت بنا دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو بھی شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گالی دے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کے لیے سامان عبرت بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کا انجام ایسا ہولناک ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ بلا شبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیش خیمہ، اور شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا واضح۔ جو ان پاک باز ہستیوں سے بغض، کینہ اور عداوت رکھتا ہے، وہ دنیا و آخرت میں تباہی و بربادی کا شکار ہوتا ہے۔ جو ان سے محبت و الفت کا اظہار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دین و دنیا میں سرفرازی نصیب فرماتے ہیں۔ الہی ہمارے دلوں میں قدسی نفوس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کھوٹ کھوٹ کر بھر دے، اور قیامت کے دن ان عظیم المرتبت ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمانا جنہوں نے تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے کو اپنے لیے سعادت اور راحت جہاں سمجھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پاکیزہ روح، یقین، محکم اور اخلاص و کامل کے پیکر تھے۔ آپ نے زندگی بھر اس کا پوری طرح اہتمام کیا کہ رزق حلال حاصل کیا جائے۔ جس درہم اور دینار کے متعلق آپ کو شبہ ہوتا، آپ اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ حضرت سعد بڑے مالدار، غنی اور صاحب جائیداد تھے۔
آپ نے ورثے میں بہت بڑی جائیداد چھوڑی۔ حجۃ الوداع میں آپ شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ بیمار ہو گئی تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ حضرت سعد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مالدار ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے جو پوری جائیداد کی وارث بنے گی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے 2/3 مال اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ عرض کی، آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دو؟ فرمایا، نہیں، یہ بھی زیادہ ہے۔ عرض کی، کیا تیسرا حصہ مال اللہ کی راہ میں دینے کی اجازت ہے؟ فرمایا، ہاں، تیسرا حصہ کی اجازت ہے، اور یہ تیرے لیے کافی ہے۔ یہ سعد، یاد رکھو، ورثاء کو مالدار چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہونا بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وارث لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھریں۔ اللہ کی راہ میں جو بھی تم خرچ کرو گے، اس کا اجر و ثواب تجھے دیا جائے گا۔ حضرت سعد کی بیماری دن بدن پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کو مدینہ منورہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ کا دل یہی چاہتا تھا کہ موت مدینہ منورہ میں آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی بے چینی دیکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور 3 مرتبہ یہ کہا، الہی سعد کو شفا عطا فرما۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ کلمات حضرت سعد کے لیے آب حیات ثابت ہوئے۔ آپ تندرست ہوئے اور لمبی زندگی پائی، اور اسلام کی سربلندی کے لیے کارہائی نمایاں سر انجام دیے۔ آپ کے جنگی اقدامات سے عجمیوں کی پسپائی ہوئی اور عربوں کو سرفرازی نصیب ہوئی۔ ایک دفعہ شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت دی تھی کہ اے سعد، تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک تمہارے ذریعے ایک قوم کو فائدہ اور دوسری قوم کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ پیشین گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ عجم قوم کو آپ کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا اور عربوں کو خاطر خواہ فائدہ حاصل۔ صحتیاب ہونے کے بعد آپ نے اور شادیاں بھی کیں، جن سے کثیر اولاد ہوئی، اور آپ کے تقریباً 34 لڑکے لڑکیاں تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے خوف سے بہت زیادہ آنسو بہایا کرتے تھے۔ جب آپ شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ کرتے ہوئے سنتے تو آپ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بھر جاتے۔ آنسوؤں کی ایسی برسات لگتی کہ دامن تر ہو جاتا۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جلوہ افروز تھے۔ آپ نے نظر اٹھائی اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آ رہا ہے۔ تمام صحابہ نے اس خوش نصیب کی زیارت کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ وہ کون ایسا خوش نصیب ہے جس کے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت سعد بن ابی وقاص نمودار ہوئے۔ سب نے رشک بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھا اور ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہی رہے۔ حضرت سعد مستجاب الدعوات، پاکیزہ زبان اور پاکیزہ روح رکھنے کے علاوہ میدان کارزار کے شاہ سوار بھی تھے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور دیگر غزوات میں انہوں نے شجاعت، بہادری، ثابت قدمی اور جواں مردی کے ایسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے جو تاریخ اسلام میں سنہرے باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی پختہ ایمانی اور راست گوئی سے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب بہت زیادہ متاثر تھے۔ آپ کو وہ ایمان افروز واقعہ کبھی نہیں بھولتا جب حضرت سعد نوعمری میں مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ بہت زیادہ غم کیا۔ انہیں واپس اپنے دین میں لانے کے لیے بہت جتن کیے۔ جب کوئی طریقہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا، اس نے آخری حربہ استعمال کیا جس سے ہر سعادت مند بیٹے کی اور روح لرز جاتی ہے۔ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ اعلان کر دیا، میں اس وقت تک کچھ بھی نہیں کھاؤں پیوں گی جب تک میرا بیٹا اپنے آبائی دین کی طرف نہیں لوٹ آئے گا، خواہ اس میں میری جان جاتی رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ صورتحال دیکھ کر بہت گھبرائے، لیکن ایمان چونکہ دل میں راسخ ہو چکا تھا، اس لیے آپ کے پائے استقلال میں کوئی لرزش پیدا نہ ہوئی۔ قریب تھا کہ بھوک پیاس سے والدہ ہلاک ہو جاتی۔ آپ نے پورے عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اماں جان، اگر آپ کے جسم میں 100 جان ہو اور وہ ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے آپ کے جسم سے الگ ہونے لگے، پھر بھی میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں۔ اب آپ کی مرضی ہے، کچھ کھائیں یا نہ کھائیں۔ میں شاہ امم، فخر موجودات، سید المرسلین، شفیع المذنبین، شاہ امم، سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنے بیٹے کا یہ عزم راسخ دے کر ماں نے بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے اس کارنامے کو زندہ جاوید کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایک کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم نے جنگ قادسیہ کے لیے 1,00,000 تجربہ کار، نڈر اور بہادر مجاہدین کا حضرت سعد بن ابی وقاص کو سالار اعلیٰ بنایا، لیکن آپ نے ان میں سے صرف 30,000 کانٹے دار مجاہدین کا انتخاب، جن کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا اور ان کے دل نور ایمان سے منور اور شوق شہادت سے معمور تھے۔ قادسیہ کے مقام پر دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے۔ لڑائی کے دوران امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کا خط عظیم جرنیل حضرت سعد کو ملا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا: اے سعد، قادسیہ کے مقام کی تاریخی حیثیت کو پیش نظر رکھنا۔ اگر یہ معرکہ سر کر لیا گیا تو پورا ایران تیرے قدموں میں سرنگوں ہو جائے گا۔ یوں سمجھو کہ یہ قادسیہ ایران کا مرکزی دروازہ ہے۔ کہیں اس غرور میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہو۔ یاد رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی بنا پر ملتا ہے۔ اللہ سب لوگوں کا رب ہے اور وہ تمام اس کے بندے ہیں۔ تم ہمیشہ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو پیش نظر رکھو جو وہ ہمیں سپرد کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ خط کے آخر میں یہ تحریر تھا: مجھے تمام حالات سے آگاہ رکھنا، تم اسے اس میدان میں اترو گے، کہاں پڑاؤ ہوگا، تمہارا دشمن اس وقت کتنے فاصلے پر ہے، تمہاری طرف سے پل پل کی خبر مجھے اس طرح ملنی چاہیے جیسے تمہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اللہ نگہبان۔ عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی اسلامی لشکر کی قیادت کا حق ادا کرتے ہوئے مرکز کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ رکھا، یہاں تک کہ آپ نے امیر المؤمنین کو ہر مجاہد کے متعلق الگ الگ تفصیل اور معلومات فراہم کی، اور یہ بھی بتایا مجاہدین کو انفرادی اور اجتماعی طور پر کس طرح فرائض سونپے گئے ہیں۔ ادھر ایران نے بھی اپنی فوج اور عوام کو اتنی بڑی تعداد میں قادسیہ کے مقام پر جمع کر دیا کہ اس سے پہلے ایران کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ قادسیہ کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے خم کھونک کر آئیں۔ مقابلے میں ایران کا خطرناک جرنیل رستم اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا۔ حضرت سعد نے امیر المؤمنین کو خط لکھا کہ ایرانی جرنیل پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر ہمارے مقابلے میں آ چکا ہے، اس کے لشکر میں دیے ہوئے کل ہاتھی بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ فوج کے شانہ بشانہ ایرانی عوام کی اکثریت میدان میں اتر چکی ہے، مقابلہ بڑا سخت دکھائی دیتا ہے۔ اس نازک صورتحال میں کس طرح آگے بڑھا جائے، آپ کے حکم کا بڑی شدت سے منتظر ہوں۔ امیر المؤمنین نے جوابی خط لکھا جس میں یہ تحریر کیا: آپ گھبرائیں نہیں، ایرانیوں کو میدان میں آنے دیں، یاد رکھو تم تمام تر طاقت اللہ کے قبضہ میں ہے، یکسو ہو کر اللہ سے مدد مانگو، ہر دم اسی پر بھروسہ رکھ کرو۔ دوسرا کام یہ کرو، اپنے لشکر میں سے چوٹی کے بہادر، تجربہ کار، زیرک اور فصیح البیان مجاہدین کا ایک وفد تشکیل دے کر شاہ ایران کی طرف بھیجو، وہ جا کر اسے دین کی طرف دعوت دے۔ وفد کے ساتھ شاہ ایران جس طرح پیش آئے اس کی تفصیلات سے مجھے آگاہ کرو، ہر روز تازہ ترین صورتحال کے متعلق مجھے لکھا کرے، ضروری تاکید ہے۔ اچھا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص نے امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند بہادر، نڈر، معاملہ فہم، پنچایتی امور کے ماہر، بلیغ اللسان، فصیح البیان اور باروب و باکمال افراد پر مشتمل ایک وفد تشکیل دے کر شاہ ایران کی طرف روانہ کیا۔ وفد قلندرانہ انداز میں بے خوف و خطر شاہ ایران کے دربار میں پہنچا۔ گلیمی فقیری میں انداز خسروانہ دیکھ کر دربار میں تھرتھراہٹ پیدا ہوگی۔ امیر وفد نے شاہ ایران کو یہ پیغام دیا: اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے منتخب کیا ہے کہ ہم اس کی مخلوق کو بت پرستی کی دلدل سے نکال کر توحید کے چشمہ صافی کی طرف لے آئیں، دنیا کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کی روشنی کے حوالے کر دیں، عوام الناس کو ظالم و جابر حکمران کے چنگل سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف سے فیضیاب ہونے کے مواقع فراہم کریں۔ جو ہماری دعوت کو قبول کرے گا ہم اسے کچھ نہیں کہیں، اور نہ ہی اس کا علاقہ ہم اپنے قبضے میں لیں گے، بلکہ وہاں کا انتظام و انتظام انہی کے سپرد کر کے ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ لیکن جس نے ہماری اس دعوت کو ٹھکرایا، اس سے ہمارا اعلان جنگ ہے، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کے نظام کو اس زمین پر نافذ نہ کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ ہم حاصل نہ کر لیں۔ شاہ ایران نے بڑے تعجب سے پوچھا:
اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ امیر وفد نے شاہانہ انداز میں جواب دیا، ہمارے شہداء کے لیے جنت اور زندہ بچ جانے والوں کے لیے سربلندی و سرفرازی۔ اور ساتھ ہی بڑے طمطراق سے شاہ ایران سے کہا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم تمہیں آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ مستقبل قریب میں یہ ملک ہمارے قبضے میں ہوگا، ہمارا تخت و تاج چھن جائے گا، یہ شاہانہ ٹھاٹ واڑ قصہ ماضی بن جائیں گے۔ شاہ ایران کو اس گفتگو کا ہر جملہ یوں محسوس ہوا جیسے زیر میں بھیگا ہوا تیر اس کے کلیجے میں پیوست ہو رہا ہے۔ غضب آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گرجدار آواز میں داوان کو اپنے پاس بلایا۔ وہ شاہی آداب بجا لیتے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کی، کیا حکم ہے میرے حضور؟ حکم دیا باہر سے فوری طور پر مٹی لے آؤ۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مٹی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس نے توہین آمیز انداز میں مٹی وفد پر اچھال دی۔ حضرت عمرو بن معدی کرب نے آگے بڑھ کر چادر پھیلا دی اور وہ مٹی اس میں آ گری اور وہ اسے چادر میں لپیٹ کر وفد کے ہمراہ دربار سے نکل آئے اور عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص کے سامنے مٹی سے اٹی ہوئی چادر رکھتے ہوئے فرمایا، جناب علی فتح مبارک ہو، شاہ ایران نے اپنی زمین کی مٹی ہماری جھولی میں ڈال دی ہے۔ وفد نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، لڑائی ناگزیر ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے، اب فیصلہ میدان جنگ میں ہو۔ یہ جرأت مندانہ باتیں سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی آنکھوں میں آنسو بہائے، فرمانے لگے، کاش یہ لڑائی کچھ عرصہ پہلے شروع ہو جاتی یا کچھ دن مزید تاخیر سے شروع ہو۔ صورتحال یہ تھی کہ جب وفد نے لڑائی کے ناگزیر ہونے کی اطلاع دی، اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جسم پھوڑے پھنسیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عرق النساء کا مرض بھی لاحق تھا، چلنا پھرنا اور اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو چکا تھا، گھوڑے پر سوار ہونا تو ممکن ہی نہ تھا۔ اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ کیا کیا جائے۔ اچانک ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کاش استعمال کرنے سے مسلمانوں کو منع کر دیا ہے۔ ذہن میں یہ خیال آتے ہی پورے جوش و جذبے سے اٹھے اور لشکر سے ولولہ انگیز انداز میں خطاب کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ خطاب سے فارغ ہوتے ہی لشکر کو ظہر کی نماز پڑھائی، فوجیں آراستہ ہوئی، مشہور شعراء اور ہر دل عزیز خطیب گھور افشانی کرنے لگے۔ ان کے اثر انگیز کلام سے لشکر میں ارتعاش پیدا ہونے لگا۔ مشہور خطیب وزیل اسدی نے کہا، اے عظیم جرنیل سعد بن ابی وقاص کے ساتھیوں، اپنی تلواروں کو قلعہ بناؤ اور دشمن کے مقابلے میں شیر بن جاؤ، نگاہیں نیچی رکھو، تلواریں جب کت ہو جائیں تو تیر آزماؤ، یاد رکھو جہاں تیرا تیر اپنا راستہ بنا لیتا ہے وہاں تلوار بے بس دکھائی دیتی۔ میدان جنگ میں ہر طرف جوش و جذبے کے ولولہ انگیز مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ قراء، عظام اور علماء کرام سورہ انفال و سورہ توبہ سے آیات جہاد پڑھ کر مجاہدین کے جوش و جذبے کو میز لگا رہے تھے۔ ان آیات کے اثر سے سننے والوں کے دل دہل گئے۔ جب جوش و ولولہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا تو عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص نے نعرہ تکبیر لگا کر مجاہدین کو دشمن پر پڑنے کا حکم دے دیا۔ گھمسان کا رن پڑنے سے پہلے قدیم جنگی دستور کے مطابق ایک کے مقابلے میں ایک آیا۔ مبارزت شروع ہوئی۔ ایرانی فوج کا کڑیل جوان دیباور ریشم کا بنا ہوا دفاعی لباس زیب تن کیے ہوئے میدان میں نکلا۔ مقابلے میں لشکر اسلام سے عمرو بن معدی کرب آئے۔ دشمن نے طاق کر تیر مارا لیکن یہ ترا دے گئے اور بچ نکلے۔ آپ بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف آگے بڑھے۔ چشم زنگ میں اس کے پہلو میں پہنچ کر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا، اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ اس کے بعد مبارزت کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کئی نوجوان آمنے سامنے آئے اور اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پھر گھمسان کا رن پڑا۔ ایرانی فوج ہاتھیوں کو میدان میں لے آئی۔ اسے بلائی ناگہانی کو دیکھ کر مجاہدین کی گھوڑے خوفزدہ ہو کر بتکنے لگے۔ قدیم جرنیل حضرت سعد بالا خانے پر بیٹھے یہ المناک منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر صورتحال یہ رہی تو ہمارے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہوگی، تو انہوں نے بحیثیت جرنیل ہدایات جاری کرتے ہوئے قبیلہ اسد کے جوان کو اپنے جوہر دکھلانے کا حکم دیا۔
قبیلہ اسد کے عظیم سردار جناب طلیحہ نے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو جوش دلاتے ہوئے کہا، جوانوں آگے بڑھو، تمہاری عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے جرنیل سعد بن ابی وقاص نے تمہیں پکارا ہے۔ آج تمہارے جنگی تجربے اور بہادری کا امتحان ہے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر کٹ مرنے اور دشمن کے چھکے چھڑانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آگے بڑھو، پہاڑ نما ہاتھیوں سے ٹکراؤ، تمہاری ٹھوکر سے تو پہاڑ بھی دو نیم ہو جایا کرتے ہیں۔ قبیلہ بنو اسد کے جوان جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر نیزے ہاتھ میں لیے خطرناک ہاتھیوں پر پڑ پڑے۔ ان کی جوان مردی و پامردی کے آگے دے ہوئے کل ہاتھی نہ ٹھہر سکے۔ پہلے تو تیروں کی بوچھاڑ سے ہاتھی سواروں کو نشانہ بنایا، وہ یوں گرنے لگے جیسے پکا ہوا پھل درخت سے گرتا ہے۔ بعض نوجوانوں نے تلوار کے وار سے بعض ہاتھیوں کے سونگ کاٹ ڈالے، جس سے تمام ہاتھی بد حواس ہو کر اپنے ہی لشکر کو رونتے ہوئے پچھلے قدموں سر پٹ دوڑے۔ لڑائی کے پہلے دن میدان مجاہدین کے ہاتھوں میں رہا، کچھ مجاہدین شہید ہو جائے۔ قادسیہ کا یہ پہلا معرکہ دشمن پر رعب و دبدبہ قائم کرنے کا باعث بنا۔ دوسرے دن آفتاب طلوع ہوا، شہداء کے لاشیں دفنائے گئے، زخمیوں کی مرہم پٹی کا اہتمام کیا گیا، مجاہدین کو صف بندی کا حکم دیا گیا۔ لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف سے بھیجی گئی حکومت ہاشم بن عتبہ کی قیادت میں میدان جنگ میں پہنچ گئی۔ قعقاع بن عمرو اور اول دستے کے کمانڈر تھے۔ پہلے دونوں طرف سے ایک ایک جوان مقابلے میں نکلا۔ اسلامی لشکر کے تجربہ کار کمانڈر قعقاع بن عمرو نے ایرانی فوج کے کمانڈر بہمن کو تیغ تیغ کیا۔ ایرانی فوج کا مشہور بہادر آوان بن قطیہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایرانی فوج کے بہترین شاہ سوار تیغ ہوئے۔ لڑائی جب اپنے پورے شباب پر تھی، دونوں طرف سے حملہ پورے زور پر تھا۔ حضرت قعقاع نے دشمن کے گھوڑوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ٹھوں پر کالے رنگ کا برقع ڈال کر میدان میں چھوڑ دیے۔ گھوڑے یہ خوفناک منظر دیکھ کر سواروں کے قابو میں نہ رہے، ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ میدانی کارزار گرم تھا۔ عرب کا مشہور شاعر اور نڈر شاہ سوار ابو محجن پابند سلاسل تھا، حوالات کے دریچے سے لڑائی کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ جی چاہتا تھا میدان میں جا کر اپنی بہادری کے جوہر دکھلائے، لیکن بے بس تھا۔ جرنیل سعد بن ابی وقاص کی بیوی سے التجا کی، مجھے اس شرط پر چھوڑ دیا جائے کہ اگر میں زندہ بچ نکلا تو میں واپس آ کر اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لوں۔ پہلے تو جرنیل کی بیوی سلمہ نے آزادی دینے سے انکار کر دیا، لیکن جب اس کا اصرار بڑھا اور درد بھرے لہجے میں یہ شعر پڑھنے لگا، میرے لیے اتنا ہی غم کافی ہے کہ شاہ سوار نیزہ بازی کر رہے ہیں اور مجھے پابند سلاسل کر کے چھوڑ دیا گیا ہے اور میری تنابیں کس دی گئی ہیں۔ جب کھڑا ہوتا ہوں تو زنجیر اٹھنے نہیں دیتی اور مجھ پر یہ دروازے اس طرح بند کر دیے گئے ہیں کہ آواز دینے والا گم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر صدا بصرہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ اشعار ایسی درد بھری آواز میں کہے کہ سلمہ آپ دیدہ ہو گئی، آگے بڑھی، اپنے ہاتھ سے زنجیر کاٹی اور لڑائی کے لیے آزاد کر دیا۔ وہ استبل میں کھڑے جرنیل سعد بن ابی وقاص کے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی بہادری کے جوہر دکھلاتا ہوا دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا دائیں ونگ سے بائیں ونگ تک جا پہنچا۔ پھر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن فوج کے سپاہی گاجر مولی کی طرح کٹ کر تیزی سے گھرنے لگے۔ عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے اور پہلو میں بیٹھی ہوئی بیوی سے کہا، یہ انداز تو مجھے ابو محجن کا لگتا ہے، لیکن وہ تو پابند سلاسل ہے۔ بیوی نے کہا، وہی ہے جس نے اس کی لجاجت کی بنا پر اپنے ہاتھ سے بیڑیاں اس شرط پر کاٹ دی کہ اگر میدان جنگ سے زندہ سلامت واپس آ گیا تو پھر بیڑیاں پہن لے گا۔ فرمانے لگے، بخدا میں ایسے بہادر کو کبھی قید و بند میں نہیں رکھ سکتا اور اسے مستقل طور پر آزاد کر دیا۔ لڑائی کے دوسرے دن بھی مجاہدین دشمن پر غالب رہے، لیکن لڑائی فیصلہ کن ثابت نہ ہوئی۔ تیسرا روز شروع ہوا، لڑائی تھمنے کا نام نہ لیتی تھی۔ شاہ ایران برابر میدان جنگ میں تازہ دم فوج بھیج رہا تھا۔ تجربہ کار کمانڈر قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ نے تیسرے روز کے لیے ایک نئی تدبیر اختیار کی کہ بہت سے شاہ سواروں کو حکم دیا کہ رات کی تاریکی میں ملک شام کی جانب کوچ کرے، کسی مناسب فاصلے پر جا کر رک جائیں اور پھر وہاں سے صبح صادق ہوتے ہی 100 سواروں کے دستے اپنے گھوڑے سر پٹ دوڑاتے ہوئے میدان کی طرف آئیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جب یکے بعد دیگرے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے مجاہدین کے دستے میدان جنگ میں آنے لگے تو ایرانی فوج پر دہشت طاری ہو گئی۔
اس نے سمجھا کہ تازہ دم فوج شام کی طرف سے آ گئی ہے، لیکن شاہ ایران اور اس کا بہادر اور نامور جرنیل رستم کسی طرح بھی شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ میدان میں مسلسل ڈٹے رہے۔ اس تیسرے روز ہاتھیوں کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں فوج تعینات تھی، لیکن عمرو بن معد نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دیتے ہوئے دیوکل ہاتھی پر حملہ کرنے کی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ ہر چند کے خود بھی زخمی ہوئے، لیکن ہاتھی کا سونڈ کاٹنے میں کامیاب ہو گئے، جس سے ہاتھی الٹے پاؤں بھاگے جو اپنی فوج کو روندنے لگے، لیکن مقابلہ میں ایرانی فوج اتنی زیادہ تھی کہ اسے مکمل پسپا کرنے کے آثار بظاہر دکھائی نہ دے رہے تھے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے چند بہادر شاہ سواروں کا ایک دستہ ترتیب دیا اور خود اس کی قیادت کرتے ہوئے ایرانی فوج کی جرنیل رستم کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ تخت پر بیٹھا ایرانی فوج کو لڑا رہا تھا۔ ایک زوردار حملے کے ذریعے رستم کے تخت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو چھلانگ لگا کر تخت سے نیچے آیا۔ کچھ دیر مقابلہ کیا، جب کوئی چارہ نظر نہ آیا تو بھاگ نکلا۔ مجاہدین نے تعاقب کیا، آگے نہر آ گئی۔ اس نے بچاؤ کے لیے نہر میں چھلانگ لگا دی، لیکن ہلال نامی مجاہد جو اس کے پیچھے تھا، اس نے بھی نہر میں چھلانگ لگا دی اور اس کو دبوچ لیا۔ ٹانگوں سے گھسیٹ کر باہر لائے اور تلوار سے گردن اڑا دی، اور اعلان کر دیا گیا کہ ایرانی فوج کے کمانڈر رستم کو مار دیا گیا ہے۔ اس سے ایرانی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے، بھگدڑ مچ گئی۔ مجاہدین نے دور تک ایرانی فوج کا پیچھا کیا اور میدان خالی ہو گیا۔ فتح و نصرت مجاہدین کے نصیب میں آئی۔ ہر جنگ کے عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص بذات خود تو اس معرکے میں بیماری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، لیکن لڑائی کے دوران مسلسل ہدایات جاری کرتے رہے۔ قلعہ کے بالائی مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں سے معرکہ آرائی کا پورا منظر ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ مسلسل ہدایات جاری کرتے رہے۔ اس جنگ کی کامیابی میں مجاہدین کے جوش و جذبہ ایمانی کے علاوہ جرنیل کی حسن تدبر کا بھی بڑا عمل دخل ہے، لہذا جنگ قادسیہ میں فتح کا سہرا عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سر باندھا جائے گا۔ جنگی تاریخ میں یہ دستور ہمیشہ مسلم رہا ہے کہ جرنیل کو فوج کی کامیابی و ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، خواہ وہ معرکہ بذات خود شریک ہو یا کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص باوجود بیماری ہونے کے پھر بھی قلعہ کے بالائی منظر سے میدان جنگ میں برسرے کے پیکار مجاہدین کو مسلسل یہ ہدایات جاری کرتے: مجاہدوں، دائیں طرف دیکھو، اب بائیں جانب پیش قدمی کرو، مغیرہ تم آگے قدم بڑھاؤ، جریر تم پیچھے ہٹو، نعمان تم تلوار کا وار کرو، اشعث آگے بڑھ کر حملہ کر دو، اور اے قعقاع تم بھی تیزی سے آگے بڑھو۔ اے جانصاران اسلام اور اے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا شعار ساتھیوں، شاباش تمہارے قدم رکنے نہ پائے۔ چشم فلک تمہاری شجاعت، بہادری، بے جگری، جذبہ جہاد اور شوق شہادت پر رشک کی کنا ہے۔ مجاہدوں، تمہاری کامیابی و کامرانی صرف 2 قدم پر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی، لیکن لشکر اسلام کا فاتحانہ سفر جاری رہا۔ جنگ قادسیہ میں فتح حاصل کرنے کے بعد مدائن میں لشکر اسلام کا ایرانیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ یہاں بھی ایرانی کیل کانٹے سے لیس ہو کر میدان میں اترے تھے۔ یہاں لشکر اسلام کے لیے ایک مشکل یہ تھی، ایرانی فوج اور اسلامی لشکر کے درمیان درائے دجلہ حاوی تھا۔ ایرانی دریا کے کنارے پر مورچہ زن تھے، انہوں نے یہاں دفاعی طرز عمل اختیار کیا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے بچاؤ کی خاطر درائے دجلہ کے تمام پل مسمار کر دیے تھے۔ فیصلہ کن معرکہ آرائی کے لیے ضروری تھا۔ لشکر اسلام پیش قدمی کرے۔ عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے ایک بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا کہ دریا کو کس طرح عبور کیا جائے، جبکہ یہ خطرہ بھی پیش نظر تھا، دریا کو عبور کرتے ہوئے کنارے پر پہنچنے سے پہلے ہی کہیں دشمن فوج ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اس صورت میں اس کا پلہ بھاری ہوگا، جبکہ لشکر اسلام ابھی دریا میں ہوگا۔ کافی غور و خوض کے بعد انہوں نے 2 لشکر ترتیب دیے۔ ایک لشکر کو پہلے دریا عبور کرنے کا حکم دیا اور اس کا سالار حضرت عاصم بن عمرو کو مقرر کیا، اور دوسرا لشکر کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے دریا عبور کرے، اور اس کی قیادت کا فریضہ حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا۔
اس ترتیب میں حکمت عملی کا پہلو یہ تھا کہ جب پہلا لشکر کنارے تک پہنچے گا دشمن فوج اس کے مقابلے میں الجھ جائے گی، اور اس طرح دوسرا لشکر اس قابل ہوگا کہ دریا عبور کرتے ہی دشمن پر کاری ضرب لگائے۔ یہ جنگی سکیم اس قدر کامیاب رہی کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے، اور جنگی تاریخ مرتب کرنے والے عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اسلامی جرنیل نے اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو دریا میں اتار دیا۔ زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد جاری تھا۔ مجاہدین اپنے گھوڑے سمیت بے خطر دریائے دجلہ کے گہرے پانیوں میں اتر چکے تھے۔ چشم فلک نے دیکھا مجاہد آپس میں یوں باتیں کرتے جا رہے ہیں جیسے وہ خشک میدان میں چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ انہوں نے اس موقع پر ایسے ایمان افروز کلمات کہے جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اسلام ایک کامل اور آفاقی دین ہے۔ اللہ کی قسم، اسلام کے ماننے والوں کے سامنے دریا بھی اس طرح ہیج ہیں جس طرح صحرا۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس قبر میں میری جان ہے، آج جتنے مجاہد دریا کے پانی میں داخل ہوئے ہیں اتنے ہی سلامتی سے باہر نکل آئیں گے۔ دریا کا گہرا پانی ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ تاریخ شاہد ہے، دریا عبور کرتے ہوئے کسی بھی مجاہد کی ایک رسی تک بھی ضائع نہیں ہوئی۔ ہاں، ایک مجاہد کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، پیالہ تلاش کرنے میں میری مدد کرو۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کی ایک لہر میں پیالہ تیرتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے، جسے بڑی آسانی سے پکڑ لیا گیا۔ سبحان اللہ اللہ۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر ایرانی یہ پکارتے ہوئے بھاگ گئے، دیو آگے یہ ہمیں ہڑپ کر جائیں گے، لیکن ایرانی فوج کا جرنیل ثابت قدم رہا۔ چند ایرانی فوجیوں نے اس کا ساتھ دیا، لیکن پہلے ہی حملے میں ان سب کا صفایا کر دیا گیا اور مرکزی شہر مدائن پہنچ کر شاہی محلات پر قبضہ کر لیا گیا۔ شاہی ایران یزدگر پہلے ہی محلات چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ وہاں سے حاصل ہونے والا تمام مال غنیمت مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے جب مدائن شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو وہاں ہر طرف سناٹا کا عالم دیکھ کر زبان پر یہ کلام الہی جاری ہوا، کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک و اورثناها قوما آخرین۔ کس قدر باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مقام اور نعمت چھوڑ گئی جس میں خوش و خرم زندگی بسر کرتے تھے، اور ہم نے ان چیزوں کا مالک دوسری قوموں کو بنا دیا۔ مدائن فتح ہوتے ہی عراق مکمل مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ اسلامی حکومت کی طرف سے امن و آشتی کا عام اعلان کر دیا گیا تاکہ خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ جانے والے واپس آ جائیں اور اپنے گھروں کو آباد ہو۔ اعلان سنتے ہی سب لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے۔ جن کی مال و دولت اور عزت و ناموس کا تحفظ کیا گیا۔ عراق پر مکمل قبضہ ہو جانے کے بعد دربار خلافت کی جانب سے عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص کو عراق کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ کسی ملک کو فتح کرنا جس طرح مشکل ہے، اس سے بڑھ کر اس مفتوحہ ملک میں نظام کو قائم کرنا ہوتا ہے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے جس طرح بحیثیت جرنیل اپنی بہادری اور جرأت کا سکہ بٹھا دیا، اس طرح بحیثیت حکمراں اپنے حسن و تدبر اور انتظامی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پورے عراق کو تھوڑے ہی عرصے میں ایک مثالی ملک بنا دیا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی مجاہدین کو فضا راس نہیں آ رہی، اکثر کی صحت گرتی جا رہی ہے، تو جواب آیا کسی پر فضا جگہ پر ایک نیا شہر تعمیر کیا جائے اور اس میں تمام مجاہدین کو رہائشی سہولتیں مہیا کی جائے۔ لہٰذا ایک عمدہ جگہ منتخب کر کے وہاں کوفہ شہر آباد کیا گیا اور اس میں اتنی ہی کالونیاں تعمیر کی گئیں جتنے اسلامی لشکر میں قبائل۔ ہر قبیلے کو ایک کالونی رہنے کے لیے دی گئی۔ کوفہ کے وسط میں ایک وسیع و عریض مسجد بھی تعمیر کی گئی جس میں بیک وقت 40,000 نمازی نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس نے انتظام کی وجہ سے پورے عراق میں ہر طرف خوشحالی نظر آنے لگی۔
اور سب امن و سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے عدل و انصاف، جود و سخا، حسن سلوک اور عمدہ طرز عمل سے رعاب بہت خوش تھی، لیکن بعض کوفیوں نے اپنی سرکش اور ہٹ درمی کو بروئے کار لاتے ہوئے دارالخلافہ کو شکایات ارسال کی کہ ہمارا گورنر نواز اچھی طرح نہیں پڑھاتا، عبادات میں سست روی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ شکایت موصول ہوتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص کو مدینے طلب کیا۔ آپ تشریف لے گئے۔ امیر المؤمنین نے کوفیوں کی شکایت کا تذکرہ کیا تو آپ بے اختیار ہنس پڑے اور فرمایا، اللہ کی قسم میں انہیں اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح شاہ امم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے۔ میں پہلی 2 رکعت قدر لمبی کرتا ہوں اور دوسری 2 رکعت مختصر۔ تسلی ہو جانے کے بعد امیر المؤمنین نے انہیں عراق واپس جانے کو حکم دیا، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ مجھے اس قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جس کا میرے متعلق یہ گمان ہے کہ میں نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتا۔ اب میں اپنی بقیہ زندگی مدینہ طیبہ میں ہی گزارنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی فرما کر کسی اور کو یہ فریضہ سونپ دیں۔ لہذا امیر المؤمنین نے قائم مقام گورنر کو عراق کا مستقل گورنر نامزد کر دیا۔ 23 ہجری میں امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر ایک مجوسی غلام نے نماز کی حالت میں قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے۔ نزع کے عالم میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی گئی کہ اپنے بعد کسی مناسب شخصیت کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ آپ نے کسی خاص فرد کو خلیفہ نامزد تو نہ کیا، البتہ 6 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک بورڈ تشکیل دے دیا اور وصیت فرمائی کہ ان میں سے جو پسند آئے اسے خلیفہ بنا لینا۔ ان 6 عظیم المرتبت ہستیوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام بھی تھا۔ امیر المؤمنین نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر مجھے خلیفہ نامزد کرنے کا اختیار ہوتا تو سعد بن ابی وقاص کو خلیفہ نامزد کرتا۔ یہ امت کا مسلمہ کا حق ہے، جسے وہ پسند کرے اسے خلیفہ منتخب کرے۔ آپ نے یہ بھی وصیت کی کہ اگر سعد کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے تو بہتر، ورنہ جو بھی خلیفہ منتخب ہو وہ اس کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھائے۔ فاروق اعظم اللہ کو پیارے ہوں گے۔ انہیں لحد میں اتار دینے کے بعد کثرت رائے کی بنا پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ انہوں نے مسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد عراق کا گورنر بننے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو آمادہ کر لیا۔ آپ نے گورنر کی حیثیت سے عراق پہنچ کر دوبارہ حکومت کا قلمدان سنبھالا۔ 3 سال کی خدمت سر انجام دینے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود وزیر خزانہ سے اختلافات کی بنا پر اس عہدہ سے دستبردار ہو کر دوبارہ سوئے مدینہ رحلت سفر باندھ گئے۔ مدینہ طیبہ سے 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق پر انہوں نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کرا لیا تھا، جس میں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کے دل خراش حادثے میں حضرت سعد بن ابی وقاص بالکل الگ تھلگ رہے۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو یہ تلقین کر رکھی تھی کہ مجھے مسلمانوں کی اس باہمی چپلش اور مار کا آرائی کا کوئی واقعہ بھی نہ سنایا جائے۔ مجھے سن کر دلی دکھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تلواریں اپنے ہی بھائیوں کی گردنیں اڑا رہی ہیں۔ دوسری طرف قابل احترام ساتھی ہیں، میں کسی کے خلاف تلوار اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 54 ہجری کو جب آپ کی عمر 80 برس کی ہوئی، مقام عقیق پر واقع اپنے محل میں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، یہ موت کا پیغام آ گیا۔ آپ کے فرزند ارجمند زندگی کے آخری لمحات کی روایات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابا جان کا سر میری گود میں تھا، آنکھیں تاڑے لگی ہوئی تھی، میں یہ منظر دیکھ کر رونے لگا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا کیوں روتے ہو؟ مطمئن رہو، یقیناً اللہ مجھے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا، کیونکہ اپنے جنتی ہونے کی بشارت میں نے خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی ہے۔ پھر آپ نے الماری کی طرف اشارہ کیا، اسے کھولا گیا، اس میں ایک پرانی چادر پڑی ہوئی تھی، اسے نکالا گیا۔ آپ نے فرمایا، غزوہ بدر میں یہ چادر میرے زیب تن تھی، میں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا، مجھے اس کا کفن پہنایا جائے، وہ سیدھا ہے تو کوئی بات نہیں، میری خواہش ہے یہ بابرکت اور تاریخی چادر میرے ساتھ قبر میں جائے۔ یہ کہا
اور پاکیزہ روح قفصر عنصری سے پرواز کر گئی۔ مجاہدین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں یہ سب سے آخر میں اللہ کو پیارے ہوئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان پر راضی۔ اے قادسیہ کے بطل جلیل، اے ایران کے فاتح، اے مدائن میں اپنی عقل و فراست کے جھنڈے گاڑنے والے، اے عراق کے عرض العزیز گورنر، اے دریا دجلہ میں بے خطر گھوڑے دوڑانے والے، اے ایران میں پوجی جانے والی آگ و ہمیشہ کے لیے بجھا دینے والے، اے کوفہ شہر کو آباد کرنے والے، اے مدینہ منورہ سے بے حد محبت کرنے والے، اے شاہی امم رسول معظم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت پانے والے، عظیم جرنیل اور عرض العزیز حکمران سعد بن ابی وقاص، الوداع الوداع۔ سدا بہار جنت میں خوش رہو، شاداب رہو، جنت کی پرکیف فضاؤں میں سدا پھولوں کی طرح مسکراتے رہو، جنت کی بہاروں سے دل بہلاتے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔